اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفداء واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطبا لسیدت خدیجہ وقال ان اللہ یباہی لک کرامن الکرام الملائکۃ کل یوم مرارا صلوات. قابل قدر علامہ الحاج سید فرد حسین موسی صاحب، سادات کرام، مومنین اعظام و مؤمنات، حسینیہ مسجد و عزا خانہ زہرا، ٹورنٹو کینیڈا میں یوم وصال ملکۃ العرب ام المؤمنین ام الائمۃ الطیبین ام ابیہا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے جو مجلس منعقد ہو رہی ہے، اولاً تو میں دعا کرتا ہوں تمام بانیان مجلس کے لیے، بانیان افطار کے لیے، حضار محترم کے لیے، ناظرین و ناظرات کے لیے، اللہ آپ سب کو اجر جزیل مرحمت فرمائے، جزائے بسیار سے سرفراز فرمائے، اور اس مجلس کے عوض بانیان کے مرحومین، منظورین، مذکورین، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ یہ دونوں مجالس کل اور آج کی بارگاہ امام العصر میں سلام اللہ علیہ شرف قبولیت پائیں۔ اللہ رمضان کی عبادتوں کو، روزوں نمازوں کو، تلاوت کو، بیتوتہ کو، خدمات کو، چیریٹی کو، تمام ہر قسم کی عبادات و اعمال صالحہ کو شرف قبولیت بخشے۔ امام العصر کے ظہور میں تعجیل ہو، اللہ کریم ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ثانیاً آج میں معرفت ملکۃ العرب کے عنوان پر خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اس خطاب کے کچھ حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے جو ہسٹورین نے، جو مؤرخین نے لکھا ہے، خاص طور پہ اہل سنت کے مؤرخین، کچھ ہم اقوال آج بیان کریں گے۔ ابھی حال ہی میں قم میں 2 والیوم کتاب چھپی ہے، ضخیم 2 جلدوں پر مشتمل، اس میں سارے اقوال اہل سنت کی کتابوں سے جمع کیے گئے ہیں ملکۃ العرب کی شان میں۔ اور ایک 8 والیوم کی کتاب ہے، وہ نہ معلوم چھپی ہے یا نہیں، تیار ہو چکی ہے وہ بھی، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مؤسسہ خدیجۃ الکبریٰ بنایا ہوا ہے، اس میں 8 والیوم میں وہ اقوال ہیں جو شیعہ کتب اور شیعہ مصنفین سے، تو گویا 10 کتابیں آ چکی ہیں بی بی خدیجہ کی
صرف معرفت اور شان کے بارے میں. ان میں سے کچھ اقوال پہلے نقل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اقوال حضور پاک کے نقل کریں گے کہ حضور پاک نے بی بی خدیجہ کے بارے میں کیا تعارف کروایا، اور کچھ اقوال خود بی بی کے کہیں گے کہ بی بی کیا کہتی ہیں اپنے بارے میں اور اپنے سرور کے بارے میں. پھر 2-4 نقطے اور ہوں گے اور اس سے یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. پہلا نقطہ وہ اقوال جو مؤرخین نے شان خدیجۃ الکبریٰ میں، معرفت خدیجۃ الکبریٰ میں بیان کیے ہیں. ان میں سے پہلا قول لکھتے ہیں کہ کانا، یعنی حضور کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ کان النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا کانا لنا محبا وکانا لہا وامقہ. یہ عجیب لفظ ہے، توجہ کیجیے گا. حضور بی بی خدیجہ کے محب تھے، محبت فرماتے تھے، اور ہر وقت ان کی کیئر کرتے تھے، خیال رکھتے تھے. ایک لحظہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ عبادت خدا کے بعد خدیجہ کا خیال نہ رکھا. ایک اور قول جو مؤرخین نے لکھا ہے، فرج اللہ عنہ بہا اذا رجع الیہا. جب کبھی بھی حضور کو کوئی مشکل درپیش ہوئی تو انہوں نے خدیجہ کی طرف رجوع کیا. اللہ کی ذات نے اس رجوع کے عوض حضور کی تکلیف کو دور فرما دیا. یعنی وہ حضور جو کائنات کا وسیلہ ہے، ان کا وسیلہ بن رہی ہے فاطمہ کی مادر گرامی. وَكَانَ يُكْرِمُهَا، احترام فرماتے تھے حضور اہلیہ کا. یہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے بھی آج کی جو تقریر ہے یہ بڑی سنگ میل اور ممد و معاون ثابت ہوگی کہ گویا حضور طریقہ بتا رہے ہیں کہ میٹرمونیل لائف کیسی ہونی چاہیے. کانا یکرمها، احترام فرماتے تھے، وَيُشَاوِرُهَا، اور حضور مشورہ فرماتے تھے. یہ بعض غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ گھر والیوں سے مشورہ نہ کرو، بالکل ایسا نہیں ہے. وہ بعض عطوفت کی وجہ سے اگر کوئی فرمان ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پوری لائف کے لیے نعوذ باللہ آپ نے ایک ٹینس اور تناؤ کریٹ کر کے رکھنا ہے گھر میں. کائنات کا سردار اپنی اہلیہ سے مشورہ فرما رہا ہے. کانا یشاورها، اگر آپ اپنے بچیوں کے رشتوں کے لیے، گھر میں کھانا پکانے کے لیے، افطار لانے کے لیے، نیاز پکانے کے لیے، صفائی وغیرہ کے لیے، گھر خریدنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے اہل خانہ سے مشورہ نہیں کریں گے تو کیا حاسدین سے مشورہ کریں؟ لہذا یہ ایک تکریم بھی بتائی جا رہی ہے کہ بیوی کا ایک مقام ہے، بیوی کی ایک عزت ہے، وہ پارٹنر ہے، اس کا ایک مقام ہے. کانا یکرمھا، آپ احترام فرماتے تھے، تکریم فرماتے تھے، اکرام فرماتے تھے اپنی اہلیہ کا، بی بی خدیجہ کا. وَيُشَاوِرُهَا، اور ان سے مشورہ کرتے تھے. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، وَلَا يُخَالِفُهَا، جو مشورہ بی بی دے دیتی حضور اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے. ایک جملہ اور جو لکھا مورخین نے، تفرست للنبی، بی بی خدیجہ فراست رکھتی تھی. فراست، یہ بہت زبردست جملہ ہے. تفرست للنبی، شناخت پیغمبر کے لیے. انہیں لوگوں نے نہیں کہا کہ نبی کو پہچانو،
ان کے ذہن کی اپروچ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کو پہچان لیا. اور پھر یہ بھی لکھا، حتیٰ کہ اہل سنت نے بھی یہ لکھا کہ بی بی خدیجہ کے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائیں. خود لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جملہ درست نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے دین فطرت پر تھیں، ہمیشہ سے دین مبین پر تھیں، ہمیشہ سے دین حنیف پر تھیں. ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا اور بی بی دین کی پابندی فرماتی تھی. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ ہو؟ جس کا وجود مرک رحل بن رہا ہو، آئے تطہیر کی مرکز فاطمہ کا، اگر وہ کنورٹڈ ہے تو پھر فضیلت کیا ہے؟ ہسٹورین نے لکھا کانت تدعا بی بی فی الجاہلیت طاہرتن لشدت عفافہا. یہ ہمارے اغیار لکھ رہے ہیں. بی بی زمانہ جاہلیت میں اکیلی خاتون تھیں کہ جن کو ان کے کریکٹر کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے سارے کے سارے عرب والے طاہرہ کہتے تھے. ماں طاہرہ ہے، بیٹی آئے تطہیر کا مرکز ہے. لہذا یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے. اور پھر یہ بھی لکھا کہ کانت احسن النساء جمالا و اکرمہن عقلا و اتمہن رأیا. اس معاشرے میں، عرب کے آئلینڈ میں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ صرف متمول ترین ہی نہیں تھی، جمیل ترین خاتون تھی اپنے زمانے کی، اور عقل میں ساری عورتوں سے عقل میں زیادہ مکمل تھیں. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اس خاندان میں، جو یہ خاندان ہاشم سے نہیں ہے مگر کیونکہ بنی ہاشم سے ملنا ہے، اس لیے اللہ کی ذات نے اس بی بی کو بھی تمام خواتین سے عقل میں کمال پر فائز کر دیا، تاکہ کوئی سقم نہ ہو نبی کی زندگی میں یا تولید فاطمہ میں یا نسل پیغمبر میں. اب اس جملے کی ذرا قدر کریں. یہ ہمارے مخالفین کا جملہ جب میں نے پڑھا تو بڑا میں لطف اندوز ہوا کہ اب ان سے پوچھیں کہ آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ کمال عقل پہ وہ فائز تھیں، جو بیوی ہے وہ کمال عقل پہ فائز ہے، اور شوہر کو معمولی بخار سے ہذیان بھی ہو رہا ہے، نسیان بھی ہو رہا ہے. اور وَأَتَمَّهُنَّ رَائِيَا، جو آپ کی اوپینین تھی، جو آپ کی رائے تھی، وہ تمام عرب کی عورتوں سے اچھی تھی، رسا تھی، اور اسی رائے پر حضور پاک بھی عمل فرماتے تھے. میں اگر یوں کہوں کہ اللہ حضور کی رائے پر قرآن نازل کرتا ہے، حضور خدیجہ کی رائے پہ حدیثیں دیے جاتے ہیں. کانت بی بی وزیرۃ العقل للنبی. یہ جملہ بڑا عجیب لکھا مورخین تھی. ویسے تو لفظ اس کا بنتا ہے منسٹر، میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ بی بی ایڈوائزر تھی حضور کی، اور عقل والی ایڈوائزر تھی. پتہ چلا حضور کے کچھ مشیر بے عقل بھی تھے.
یہی وزیرۃ العقل کا مطلب یہ ہوا. جی ہاں, بیوی باعقل تھی اور سرکار کی اسسٹنس کرتی تھی, ایڈوائزر تھی سرکار کی, اور نبی کے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایک مرتبہ کسی نے برائی کی بی بی خدیجہ کی. حضور بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بی بی فرماتی ہیں کہ میرا چہرہ تو ویسے ہی سرخ تھا. وہ بی بی کہتی ہے حضور کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا یہ برائی سن کر, اور فوراً حضور نے ڈانٹ کے کہا کہ خبردار تم یا کوئی کبھی بھی خدیجۃ الکبریٰ کی برائی نہ کرنا. کیوں؟ لِأَنَّهَا آمَنَتْ بِی حِینَ کَفَرْتُمُونِ فَنَصَرَتْ بِی حِینَ تَرَکْتُمُونِ. اس لیے کہ اس نے ایمان کا اظہار مجھ پہ اس وقت کیا جب تمہارا سارا خاندان کافر تھا, اور اس نے اس وقت میری نصرت کی جب تم سارے مجھ سے دور بھاگ رہے تھے. اور ایک مرتبہ جب رنجیدہ خاطر دیکھا حضور نے بی بی کو, تو حضور نے فرمایا بی بی تجھے معلوم ہے کہ تیرا اللہ کے پاس کیا مقام ہے؟ ان اللہ یباہی ملاک الملائکۃ کل یوم مرارا. اللہ اپنے فرشتوں کو جمع کر کے 24 گھنٹے میں کئی مرتبہ بی بی تیرے وجود پر فخر و مباحات کرتا ہے کہ میں نے خدیجہ بنائی ہے. جس کے وجود پر اللہ مفتخر ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے. یہی وجہ ہے کہ خود بی بی نے جب حضور سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بتاؤں میں نے آپ کو کیوں منتخب کیا تھا. آپ کو علم ہے نا کہ آفر شہزادی کی طرف سے تھی, ایکسپٹنس نبی کی طرف سے تھی. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ نبی اگر خود چاہتے, یہ شریعت میں ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر خود شخص چاہے تو وہ نکاح اپنا پڑھ سکتا ہے, تو کیا نبی اپنا نکاح خود نہیں پڑھ سکتے تھے؟ انہوں نے خود کیوں نہیں پڑھا؟ دراصل وہ ایک طرف ابو طالب علیہ السلام کا مقام بتانا چاہتے تھے, دوسری طرف خدیجہ کا مقام بتانا چاہتے. یعنی آفر کے وکیل بھی وہی ہے, ایکسپٹنس کے وکیل بھی وہی ہے. چلیے کم از کم ایکسپٹ حضور خود کر لیتے. اہل سنت نے تو سب نے لکھا کہ آفر. میں نے ایک دفعہ کسی میرے بھائی سے بات ہوئی مفتی صاحب سے, تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی آفر بھی ادھر سے تھی, ایکسپٹنس ادھر سے تھی, مگر آفر بھی ایک نے کی, ایکسپٹنس بھی ایک نے. میں نے کہا بھئی آپ کے ہاں تو نہ آفر ہوتی ہے نہ ایکسپٹنس ہوتی ہے, اور نکاح ہو جاتا ہے. دیکھیے آفر ہونی چاہیے نا, کوئی اپنے آپ کو پیش کرے. اچھا اس لیے بھی بی بی نے آفر کی کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور نے حرص و طمع میں مال دیکھ کر 80,000 اونٹوں پہ لدا ہوا مال دیکھ کر, 80 اونٹوں پہ خزانوں کی چابیاں دیکھ کر, 400 غلام دیکھ کر, پورے عرب میں شہرت دیکھ کر ایک متمول ترین عورت کو تلاش کیا ہے. بی بی نے یہ الزام ہی دھو دیا کہ تلاش ہم کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے ہیں. انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. قیامت تک اللہ نے اسی کو شریعت بنا دیا کہ جب بھی آپ کا مولانا صاحب جو ہوتے ہیں یا جو بھی بزرگ پڑھنے والے ہوں نکاح خان, وہ پہلے اجازت کس سے لیتے ہیں؟ دلہن سے, بعد میں دولہا سے. یہ اللہ کی ذات نے اس کو شریعت بنا دیا. تو جو اللہ
خواہشات خدیجہ کو شریعت بنا دیتا ہو، اس خدیجہ کا کیا مقام ہوگا؟ اب یہ شریعت بن گئی کہ آفر ہمیشہ دلہن برائڈ کی طرف سے ہوگی اور گروم ایکسپٹ کرے گا۔ بی بی نے کہا انی قد رغبت الیک، یا رسول اللہ میں نے جو آپ کی طرف رغبت کی، یعنی میں نے جو آفر کی، میں نے جو رشتہ بھیجا آپ کو۔ ویسے آپ یہ بتائیے کہ آج کل رشتے کس طرح بھیجے جاتے ہیں؟ لڑکے والے بھیجتے ہیں یا لڑکی والے؟ لڑکے والے، شاباش۔ رسم آج بھی یہی ہے، مگر کمال دیکھیں اس رسم کا الٹ کیا تاکہ آقا کی عصمت کی چادر پہ طمع اور حرص کا داغ نہ لگ جائے۔ کس درجہ خیال رکھا ہے، یعنی میاں بیوی کا خیال رکھے تو بیوی کو بھی میاں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کس طرح خیال رکھا ہے؟ اس کو کہتے ہیں لِتَسْكُنُوا، یہ جو قرآن کہتا ہے سکون کا سبب ہے شادی، وہ یہ سکون کا سبب ہے کہ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ کان النبی یسکن الیہا، جب نبی کو تکلیف ہوتی، پتھر لگ جاتے، خون بہ جاتا، اذیت ہو جاتی، ناسزا کہتے، مینٹلی ٹارچر کہتے، تو نبی اگر کعبے میں ہوتے تو کعبے سے خدیجہ کے گھر آتے سکون لینے کے لیے۔ جس نبی کو کعبے سے زیادہ سکون خدیجہ دے رہی ہے، اس بی بی کا کیا مقام ہوگا؟ لے قرابت کا منی، میں نے اس لیے آپ سے شادی کی ہے کہ آپ اوپر سے، آپ کا میرا رشتہ ہے، میں بھی اوپر سے جد ہمارا ایک ہی ہے۔ تو یہ آج کل جو ایک خبط سوار ہو گیا ہے کہ رشتہ داروں میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، بی بی نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، بیٹی نے بھی مسئلہ حل کیا، ماں نے بھی مسئلہ حل کر دیا۔ قرابت میں شادی اگر بری ہوتی تو پھر قرابت کی شادی نہ خدیجہ کی ہوتی، نہ فاطمہ کی ہوتی، نہ زینب و ام کلثوم کی ہوتی۔ آپشن ضرور ہے، مگر یہ اس کو شریعت نہ بنا لیجیے۔ لِقَرَابَتِ کا منی، کیونکہ آپ مجھ سے قریب ہے، رشتہ دار ہیں اوپر سے، اور وَشَرَفِ کا فی قوم کا، بی بی اسٹیٹس بتا رہی ہے، بی بی معیار بتا رہی ہے کہ گروم کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے درس بھی ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو منتخب کیا کہ آپ ایک تو رشتہ دار ہیں، دوسرا آپ اپنی قوم میں شریف ہے، رشتہ ہمیشہ شریف کو دینا، یہ بی بی خدیجہ نے بتایا ہے اصول رشتے کا۔ وَأَمَانَتِ کا عِندَهُمْ، اور آپ اپنی قوم کے نزدیک یعنی عرب کے نزدیک آپ امین ہیں، اس لیے صادق، آپ امین ہیں، صادق و امین مشہور تھے۔ وَحُسْنِ الْخُلْقِ وَصِدْقِ الْحَدِيثِ، دو اور وجہیں بھی بتا دیں، کیونکہ آپ کا اخلاق اچھا ہے اور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اب جب بھی رشتہ تلاش کرنا تو یہ 5 اسٹینڈرڈ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اپنے ذہن میں رکھنا۔ اگر قرابت نہ بھی ملے تو آدم کی ساری اولاد آپس میں رشتہ دار تو ہے، قرابت تو ہے، کم از کم یہ شرافت کا خیال رکھنا، امانت کا خیال رکھنا۔ شوہر کو چاہیے کہ خوش اخلاق ہو اور شوہر کو چاہیے کہ سچ بولے۔ یہ 5 اسٹینڈرڈ خدیجہ الکبریٰ نے پوری امت کے لیے فرما دی۔ اب دامن وقت جلدی کوتاہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، بس میں جلدی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں اور اپنی بحث کو تمام کروں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے حضور نے 13 تک تعداد لکھی گئی ہے، آغا صاحب کی جو ریسرچ ہے اس پر بڑی، 13 بیویوں تک لکھی گئی ہیں، 13، کچھ نے 10 لکھی، کچھ نے 12 لکھی، 13 تک لکھی گئی انکلوڈنگ بی بی خدیجہ کے حضور کی۔ چلیے آپ کم مان لیں، جتنا
कदर मुतय्यक़ी मानते हैं। अजीब बात यह है कि जब तक बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जिंदा रही तो हुजूर ने कोई अक़द सानी नहीं फरमाया। मक्के में एक रिवायत मिलती है बीबी सौदा की, वो भी बीबी खदीजतुल कुबरा के इंतकाल विसाल के बाद, बाकी सारी मदीना के अंदर इज़्दिवाज हुए। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर मदीना में अक़द सानी जायज़ था तो मक्के में सरकार ने क्यों नहीं किया? तो इसमें एक शर्त है, कुरान में भी है, ये लिखा हुआ है बाकायदा, व इल्ला फवाहिदा, के जी मसना सुलास रुबा, जो भी अक़द सानी करना चाहे, सालिस राबे करना चाहे, उसके लिए शर्त है कि वो अदल करे। अदल के बगैर अक़द नहीं हो सकता। अदल करेंगे तो क्या हुजूर से कोई खतरा था कि वो अदल नहीं करेंगे? वो तो अदल पढ़ाने के लिए आए हैं। असल बात ये थी कि अगर कोई और निकाह फरमा लेते उस बीबी के हक में तो अदल होता, मगर फातिमा की मां के हक में जुल्म हो जाता। कायनात की कोई ऐसी खातून नहीं थी कि जो खदीजा की हमसरी कर सकती इस दिवाज पैगंबर में। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। बड़ी मेहरबानी, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया। बस मैं अपने बयान को इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ। एक नुक्ता और सुन लीजिए, और माज़रत भी चाहता हूँ, हक़ अदा नहीं हो सकता इन दिनों में, मगर जितना हो सकता है एक नुक्ता आखिरी आज सुन लीजिए, और वो ये है कि दो के एहसान बहुत हो गए, यानी हुजूर पर, अल्लाह पर, इस्लाम पर, मुसलमानों पर, उम्मत पर दो के एहसानात बहुत ज्यादा हो गए। एक हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के एहसानात हो गए, एक बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के एहसानात हो गए। अब इन दो के जब एहसानात हो गए तो अल्लाह ने सोचा कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला तो एहसान होता है। तो जाहिर है बीबी खदीजा के पास जो कुछ था, ये एक जुमला है, आज सुन लीजिएगा, ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में बीबी खदीजा ने कहा है, उसके बाद फिर आपको मिलेगा, मगर पहली मर्तबा ये जुमला सिर्फ और सिर्फ बीबी खदीजा ने कहा है। जब हुजूर आए, एक रोज परेशान हाल थे, तो बीबी ने कहा कि आप परेशान क्यों हैं? तो आपने फरमाया मुझे कुछ परेशानी है माली, तबलीग की गरज से। तो आपने फरमाया अल मालु मालुक वल बैतु बैतुक व अना अमतुक, माल सारा मेरा आपका है, घर मेरा आपका है, और मुझे अपनी कनीज समझें, कोई हक आप पे नहीं है, मैं हर हक माफ करती हूं। 80,000 ऊंटों पे जिसके खजाने जाते हों तिजारत के लिए, 400 गुलाम हों जिस बीबी के, जो सबसे मुतमव्विल तरीन खातून हो, वो अपने आप को कनीज कह रही है, बीवी नहीं कह रही। डिमांडिंग नेचर नहीं है, सेक्रीफाइंग नेचर रखती है, कुर्बानी दे रही है। अब इतनी कुर्बानी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने 100 ऊंट दिए, उन्होंने भी बड़ा माल दिया है। मैं कल ही पढ़ रहा था अहले सुन्नत की एक किताब से कि हजरत अबू तालिब और बीबी खदीजा ने अपने माल में से कुछ भी नहीं बचाया, सारा का सारा मोहम्मद मुस्तफा पे वार दिया। अब इनके एहसानात इतने हो गए, निगरानी कर रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, बाहर जाके लड़ाइयां हो रही है, सब कुछ जब कर लिया, बच्चों को सुला रहे हैं कि ये कत्ल हो जाए, मेरा नबी बच जाए। तो इतने बड़े एहसानात के बाद अल्लाह ने सोचा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्यों ना ऐसे करे कि बेटा हो अबू तालिब का, बेटी हो खदीजा की, नस्ल चले मोहम्मद की। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह करीम आप सबको भी जिंदा और सलामत रखे, आपके अहले खाना को भी, हुसैनिया के बानियान को भी, खिदमत गुजारान को भी। माशाल्लाह बेहतरीन सर्विसेज आप लोग
दे रहे हैं। बेहतरीन इफ्तार का एहतमाम है, बेहतरीन सहर का एहतमाम है, 5 नमाजें जमात से हो रही हैं, तकरीबन 1.25 सिपारा डेली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जा रहा है। मैं दरख्वास्त गुजार भी हूँ, आप तशरीफ़ लाइए। कुछ हमारी 8 तक तादाद पहुँची थी, मगर आज फिर रिड्यूस हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कल से ज़रा आप ज़्यादा तशरीफ़ ले आएँ। 6 बजे सिपारे में भी तशरीफ़ ले आएँ, मजालिस में भी। मजलिस बस तमाम हो गई, और मैं यहाँ पर अपील भी करूँगा आपसे कि जो खान साहब हमेशा ऐलान फरमाते हैं 35,000 का, तो 35,000 तो आप मेहरबानी करें जल्द अज जल्द कर दें, ताकि जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं हुसैनिया के, फिर इंशाल्लाह जो 6 लाख प्लस कर्जा है उसको भी अदा करना है। और असल हदफ तो यही था यहाँ आने का, असल हदफ यही था। वहाँ न्यूयॉर्क में मुझे बहुत फ़ायदा होता है, ज़ाती तौर पे बहुत फ़ायदा होता है। मैं इस दफ़ा कुर्बानी देकर आया हूँ ताकि हुसैनिया का फ़ायदा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरा मान रखेंगे और इंशाल्लाह इस मैसेज को आम करेंगे और हुसैनिया के कर्जे अदा हो जाएंगे, ताकि फिर बेहतरीन अंदाज में ये सेंटर इंशाल्लाह चलता रहे। वाहिद सेंटर है शायद कि 24 घंटे खुला हुआ है, 24 घंटे, जब मर्जी आप आ जाए, हर वक्त आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सबको सलामत रखे, जज़ाए खैर दे। हमारी बहनों बेटियों को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, बच्चों को भी, बुजुर्गों जवानों को भी। बस अब जो मसाइब में चंद जुमले पढ़ने हैं। पहला जुमला तो मैं ये कहूँगा कि एक रोज़ अजीब इत्तेफाक हुआ कि हुजूर को पत्थर मारते मारते लोग घर तक आ गए। हुजूर लहूलुहान हो चुके हैं। घर में जाहिर है कि बीबी खदीजतुल कुबरा है, और बीबी फातिमा, आपको इल्म है कि जब शहजादी खदीजा गई थी दुनिया से, तो 5 साल का सिन्न मुबारक लिखा गया है, 5 साल का। और मुवासलत भी देते हैं कि इनका भी सिन 5 साल का था, और जब बीबी फातिमा गई थी तो बीबी ज़ैनब का सिन्न मुबारक भी 5 साल था, 5 या 6। तो जब ये हुजूर को अजियत देते देते, पत्थर मारते मारते दरवाजे तक आ गए, तो अजब मौरिख ने जुमला लिखा कि फ़खरजत खदीजतुल कुबरा, बीबी बाहर आई दरवाजे में और कहती हैं, अमा तस्तहयून, तुम्हें हया नहीं आती। वो काफिर थे, मुशरिक थे, मगर इतना हयात थी उनमें कि वो सब के सब वापस चले गए। मैं बीबी से कहूंगा कि बीबी आपका एक जुमला काफी हो गया मक्के में, और आपकी बेटी मदीने में चीखती चिल्लाती रही कि इस घर में तो अली है, इस घर में रसूल ज़ादी है, इस घर में हसन और हुसैन है। अल्लाह अकबर। खदीजा आकाए नामदार के जख्मों पे पट्टी करती, खून साफ फरमाती, जख्म धोती थी, पट्टी करती थी। मेंटली जो टार्चर होता था, मेंटली टार्चर का भी इलाज फरमाती थी, यानी गुफ्तगू करती थी, अच्छी गुफ्तगू। अल्लाह अकबर। जो नबी कायनात का सहारा है, उसका सहारा बीबी खदीजा। अजीब है वाकया। और यही वजह है कि जब दुनिया से बीबी गई तो न बीबी के वो तग़य्युरात और तबद्दुलात हुए जो इनकी बेटी के हुए थे। इनकी बेटी का सिन्न मुबारक तो छोटा था, तो 18 साल प्लस की थी, मगर सर के बाल सफेद हो गए। बीबी खदीजा के बारे में, हालांकि इनका सिन्न मुबारक ज्यादा था, मगर ऐसे नहीं लगता कि सारे सर के बाल सफेद हों। मगर मैं बस यही कह के इजाजत दूंगा, है बीबी खदीजा, आप पर वाकई बड़े मसाइब आए, आपने नबी का भी बड़ा साथ दिया, मगर आपकी बेटी के मसाइब का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए कि रसूल ज़ादी कहती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लो सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। अगर ये मसाइब जो मुझ पे आए हैं, अगर ये दिनों पे आते तो रातों में बदल जाते। ऐ बीबी खदीजा, आपको किसी ने घर से नहीं निकाला, आपकी बेटी को तो रोने के लिए भी घर से निकलना पड़ा।
اور لوگ مارتے آئے تھے پتھر آپ کے شوہر کو، آپ کو کسی نے پتھر نہیں مارا ہے، آپ کو کسی نے اذیت نہیں دی، مگر آپ کی بیٹی کے پہلو میں جلتا ہوا دروازہ گرا، میخ پیوست ہوئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے، اور شہزادی جب گر گئی تو منہ سے ایک ہی جملہ نکلا، یا ابا الحسن ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔